ظالم شوہر، معذور بیوی اور 3 بیٹیوں کی کہانی۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں خاموشی۔ سمرین آٹا گوندھ رہی تھی، ہاتھ کمزور لیکن دل مضبوط۔ علیشہ چھوٹی بیٹی بولی، امی آپ تھک گئی ہو، میں مدد کر دوں؟ سمرین مسکرا کر، نہیں بیٹا، تو بس میرے پاس بیٹھ جا، بس یہی میری طاقت ہے۔ ہیرا، امی ابو آج پھر غصے میں لگ رہے تھے، آپ نے کچھ کہا ہے کیا؟ سمرین، میں اپنے بچوں کے سامنے کچھ نہیں کہتی، اللہ بہتر کرے گا۔ دروازہ زور سے کھلتا ہے، کامران غصے سے داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں سگریٹ۔ کیوں بھائی، آج بھی گھر کا خرچ نہیں ہے؟ کھانے کو کچھ ہے بھی یا ہمیشہ خیرات پر گزارا کرو گی؟ عائشہ دلیری سے، ابو امی سارا دن محنت کرتی ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کامران چیختا ہے، چپ کر، میرے سامنے زبان نہ چلانا۔ سمرین بیٹی کو اپنے پیچھے کر لیتی ہے۔ سمرین بولی، کامران بچوں پر غصہ مت نکالیں، ہم سب مل کر کر لیں گے۔ کامران بولا، بس بہت ہو گیا، روز روز کی رٹ سن کے تنگ آ چکا ہوں میں، ایک معذور عورت اور 3 لڑکیاں، میں کب تک پالوں گا؟ سب خاموش، سمرین کی آنکھوں میں آنسو۔ سمرین بولی، اللہ کے واسطے ایسے نہ کہیں، یہ آپ کی اولاد ہے۔ کامران بولا، تم تو میرے لیے بوجھ بن چکی ہو، آج میں یہ بوجھ گھر سے نکال رہا ہوں۔ وہ دھکے سے سمرین کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹیاں چیختی ہیں۔ علیشہ، ابو چھوڑ دیں، امی گر جائیں گی۔ کامران، نکل جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد اس گھر میں تمہارا ٹھکانہ نہیں۔ سمرین زمین پر بیٹھ جاتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے۔ سمرین بولی، کامران خدا کے واسطے رات تو ہونے دیں، بچیاں کہاں جائیں گی؟ کامران بولا، جہاں مرضی جاؤ مگر میرے گھر میں نہیں رہو گی۔ وہ کپڑے باہر پھینک دیتا ہے۔ سمرین آہستہ آہستہ زمین پر گھسٹتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ تینوں بیٹیاں ماں کے گرد کھڑی ہوتی ہیں۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد گھر کے باہر گلی میں بیٹھے ہوئے شام ہونے لگتی ہے۔ ہیرا، امی اب ہم کہاں جائیں گے؟ سمرین کمزور آواز میں، جہاں اللہ لے جائے، بس ہمت نہ ہارنا بیٹا۔ پڑوسن دیکھ کر قریب آتی ہے۔ سمرین بہن، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ عائشہ بولی، خالہ ابو نے گھر سے نکال دیا ہے۔ پڑوسن افسوس سے، ہائے اللہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، بیوی اور بیٹیاں بھی بوجھ لگنے لگی، آؤ میرے گھر آؤ۔ سمرین شرمندگی سے، نہیں بہن، اب ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہم اللہ کی زمین پر اپنا جگہ تلاش کر لیں گے۔ پڑوسن روتی ہوئی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ رات کا وقت، سڑک کنارے بیٹھے، چھوٹی بیٹی سردی سے کانپ رہی ہے۔ علیشہ بولی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سمرین بولی، میں ہوں نا، رونا نہیں، تم تینوں میری دعاؤں کی وجہ ہو۔ دنیا میں اگر کوئی رشتہ سچا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، اور ماں کبھی ہار نہیں مانتی، وہ بچیوں کو خود سے لپیٹ لیتی ہے۔ اگلی صبح تقدیر کا دروازہ کھلتا ہے۔ چودھری صاحب قریب سے گزرتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ چودھری صاحب، بی بی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو بچیوں کو لے کر؟ سمرین بولی، میرے شوہر نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ بیٹیاں خاموشی سے رونے لگتی ہیں۔ چودھری صاحب آ بھرتے ہیں۔ چودھری صاحب بولے، بیٹیوں پر ظلم کرنے والے مرد نہیں ہوتے، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر میں تم سب کے لیے جگہ ہے، عزت ہے اور سکون ہے۔ سمرین حیران ہو گئی، ہم بھلا آپ کی کیا خدمت کریں گے؟ چودھری صاحب بولے، تم نے زندگی بہت مشکل میں گزاری ہے، اب اللہ نے مجھے تم لوگوں کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ چودھری صاحب کے گھر میں سب کو عزت ملتی ہے، بیٹیوں کو تعلیم، کھانا، کپڑے سب ملنے لگتے ہیں۔ کچھ دن بعد سمرین انہیں دعائیں دیتی ہے، اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈالے کہ کبھی کمی نہ آئے، آپ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ چودھری صاحب بولے، بی بی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، تمہاری دعائیں ہی میرا سرمایہ ہیں۔ کہانی کا دردناک مگر خوبصورت انجام۔ چند مہینے بعد کامران کو لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹیاں عزت سے رہ رہی ہیں۔ لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے گھر میں تنہائی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ وہ شرمندہ ہو کر واپس سمرین کے پاس آتا ہے۔ سمرین، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، واپس آ جاؤ۔ سمرین نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ سمرین بولی، کامران، اللہ نے انسان کو عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تم نے ہمیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، معافی دے سکتی ہوں لیکن واپس کبھی نہیں جاؤں گی۔ عائشہ پرعزم لہجے میں بولی، ہم اب اپنی ماں کی عزت لوٹائیں گے، ہم اب کسی کے رحم پر نہیں رہیں گے۔ کامران خاموش ہو کر سر جھکا لیتا ہے۔ اختتام۔
سمرین اور تینوں بیٹیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتی ہیں۔ سمرین بولتی ہیں، مشکلیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی، کبھی کبھار اللہ انہیں ہماری نئی منزل بنانے کے لیے بھیجتا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم ہو تو وہ کمزور نہیں ہوتا، ظالم کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس دل نہیں ہوتا۔